الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ نعت جب پڑھی جاتی ہے یا نعت کو شاعر اپنا کلام کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ان پر بھی اس محفل پر بھی ہوتی ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا حاجی صاحب 2010 میں پنجاب اسمبلی میں ایک مسلمان ایم پی اے نے ریزولوشن پیش کرنے کی کوشش کی کہ جناب تقریبات میں تلاوت تو ہو جاتی ہے بس یہی کافی ہے نعت کی کوئی ضرورت نہیں. نعت نہیں ہوگی یہ درود پاک کیا ہے کبھی سوچے نہیں. اور یہاں ایک طرف یہ قیادت پیش ہو رہی ہے اور ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تم کیسے مسلمان ہو تمہارے نبی کی کوئی تعریف کرتا ہے اور تم ریزولوشن لا رہے ہو. اگر میرے نبی کی کوئی تعریف کرتا تو خدا کی قسم میں اس کے قدم چوم لیتا. اور اس کا نام تھا خلیل طاہر سندھو اور وہ کرسچن تھا. اس نے مخالفت کی کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے نعت کے بغیر تمہارے نبی کی. تو جب نعت ہو رہی ہوتی ہو تو آپ کو اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس خلیل طاہر سندھو کو کرسچن تھا مینارٹی کا ممبر تھا اس نے مخالفت. یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. حضور کہاں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے منظر صاحب کہاں سے حاجی صاحب کہاں سے یہ سب بات ہے. لیکن میں ہر وقت 2 منٹ ضرور یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کس محفل میں آئے. اس محفل کا احترام بہت ہے. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہو رہا یہ مشاعرہ نہیں ہو رہا یہ دنگل نہیں ہو رہا یہ ملاخڑا نہیں ہو رہا. یہ محفل جو ہے دنیا کی سب سے بڑی محفلوں میں سے بڑی محفل ہے جہاں پر فرشتے آ کر درود پڑھتے ہیں. یہ میرے اس نبی کی محفل ہے. یہ میرے اس نبی کی محفل ہے جو مسکرانتوں کو میں کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا جو سیدھے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا اور جو سیدھے سے اٹھا تو آفتاب نے لبے پاک بنانا سیکھا. یہ بہت بڑی یہ بڑے احترام کی محفل ہے اور حضور کا احترام سیکھنا ہو تو جاؤ ابو طلحہ کے پاس. جنگ احد ہو رہی ہے ابو طلحہ کھڑے ہوں گے کہ حضور کو کوئی نیزہ نہ لگ جائے کوئی تیر نہ لگ جائے. ایسے سینہ تار کے کھڑے ابھی کھڑے ہوئے تو خیال آ گیا کہ میری پشت تو حضور کی طرف جا رہی ہے. توبہ مانگی اور جتنے بھی تیر کھائے وہ پشت پر کھائے. اونٹنی چلتی ہے مکے سے مدینے آتی ہے ایوب انصاری کے ہاں جا کر رکتی ہے. ایوب انصاری حضور سرور کائنات کا خیال رکھتے ہوئے وہ ان کو گراؤنڈ فلور پر جگہ دے دیتے. رات کو خیال آتا ہے کہ میں یہاں چلوں گا کمرے میں پاؤں لے کر چلوں گا حضور نیچے ہیں. ساری رات کونے میں دبک کے بیٹھ گئے کہ حضور نہیں ہوتا خدا کے واسطے آپ کو برا. یہ ہے حضور کی
تکلیف پہنچے. مدینے سے چند میل دور ایک گاؤں والے کو کہا کارپینٹر کو کہ آپ وہاں سے دروازے بنا کے لاؤ اور جس وقت چوکھٹ لگاؤ تو یہ خیال رکھنا کہ اس کی آواز میرے نبی کو یہ تھے عاشقان رسول. اور یہ محفل جب ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حضور کا نام بار بار لیا جاتا ہے. جب بھی آپ کے کانوں میں، کارخانے میں، دکان میں، چلتے ہوئے بس میں، ٹیکسی میں، کہیں بھی حضور کا نام کانوں تک آ جائے اور آپ کے لبوں پر درود جاری ہو جائے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے. مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا. اور واللائل جس کی زلف ہو والشمس جس کا رخ وہ ایسے چاند کے لیے اعلیٰ درود کا. اب دنیا میں جو سب سے بڑا خطرہ یورپ کو ہو رہا ہے وہ حضور کے نام سے ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی فلمیں یا کارٹون بنتے ہیں یہ صرف حضور کے نام سے بنتے ہیں. اس لیے کہ 100 سال پہلے تھامس کارلائل ایک انگریز نے کہا کہ کل میں انگلینڈ میں ایک بہت بڑی شخصیت کا لیکچر دوں گا. 100 سال پہلے انہوں نے کہا کہ شاید حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ لیکچر ہے، لوگ پادری آنے جانے شروع ہو گئے. تھامس کارلائل نے جب بتلایا کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن اور جتنے بھی ریلیجس لیڈر آئے ہیں ان سے سب سے بڑی شخصیت جو دنیا میں آئی تھی، آئی ہے اور آئی گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے پھر ایک کتاب لکھ دی. اور ابھی 6 سال پہلے مائکروسافٹ نے سروے کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کون سی ہے تو سب سے زیادہ ووٹ میرے آقا نامزد. ایک ٹیونس میں ایک سلسلہ چل رہا ہے ابو البرکات صاحب کا. ان کے 14 پشتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ون، محمد اول، محمد دوم، محمد سمم 4 دن تک جا رہا ہے ایک ہی نام، ہر نام کے ساتھ محمد جڑ جائے. یہ ہے ٹیونس میں. اور سمرقند میں ایک قبرستان ہے. دیکھیے میں چھوٹا سا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. جب تک میرے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی، شہادت نہیں ہوتی، اس وقت تک میرے منہ سے کوئی بات حضور کے متعلق نہیں ہوتی. سمرقند میں ایک قبرستان ہے جس کے قبروں میں جو مدفون لوگ ہیں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے اور ان کی تعداد 400. سمرقند 400. ابھی اس ربیع الاول میں یہ چیچنیا جو ہے یہ ریکوگنائز ہو گیا تھا رشیا میں. چیچنیا میں ایک شخص نے آ کر چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج 12 ربیع الاول کو جس گھر میں بھی جو بچہ چیچنیا میں پیدا ہوا اگر اس کا نام محمد رکھا گیا تو میں $1000 فی بچہ دوں گا. یہ بھی 12 ربیع الاول کی بات ہے، دور کی بات نہیں کرتے. اٹلی سنا ہوگا، روم ملک، اٹلی ملک ہے، روم اس علاقے کو کہتے ہیں. 1988 میں ورلڈ بینک کی میٹنگ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں وہاں گیا. وہاں ایک شہر ہے اس کا نام میلان ہے. میلان میں جو چیمبر آف کامرس کی ڈائریکٹری چھپی ہے، میلان میں اٹلی میں اس ڈائریکٹری میں 1535 آدمیوں نے
ان پچھلے سالوں میں اپنا نام ساتھ محمد درج کر. اس وجہ سے یہ گھبرا رہا ہے پورا یورپ، میرے حضور کی ذات سے گھبرا رہے ہیں، اور انہی کے لیے کارٹون چھاپتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، یہ بات سننے والی حضرت منظر یوگی صاحب آپ کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ میں تو حضور پہ جان دے دوں گا، یہ مت پڑھا کرو، بولو میں تو اس کی جان لے لوں گا. دے دوں گی بات نہیں کرو، میں اس کی جان لے لوں گا. یہ ہے مردانہ بات، یہ ہے اس کی رسالت. ہائے یہ نام بڑا پاکیزہ نام ہے. اب ایک بات مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ایک مسئلہ ہے جی صاحب، آپ اس سیاسی آدمی کہ یہ ایسی محفلوں میں سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. ارے حضور سے بڑا کون سا سیاستدان ہوا ہے؟ ان سے بڑا کون چیف جسٹس ہوا ہے؟ ان سے بڑا کون سا وہ پہلی جو صفحہ یونیورسٹی بنتی ہے، لینگویج اکیڈمی بنتی ہے، اس کے وہ چانسلر ہوتے ہیں. جج کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے، ڈپلومیٹ کی حیثیت سے، اور چیف کمانڈر کی کسی حیثیت سے بھی دیکھ لو، معلم کی حیثیت سے، ہر حیثیت میں آپ جہاں بھی جائیں گے ایک ہی ذات سامنے آئے گی، وہ حضور. اور یہی ہماری آج کا مسئلہ ہے. میں 5 منٹ میں صاحبزادی صاحبہ کا حکم تھا، میں نے کوشش کی وقت پر پہنچنے کی، اور ایک بات آپ کو صاحبزادی صاحبہ کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہہ، یہ جو ایٹم بم بنا ہے، یہ تو نہ عبد القدیر خان تھے، نہ بھٹو تھا، نہ ضیاء الحق تھا. یہ پہلا مرد قلندر تھا، پیر حقانی، جس نے وہ اس سے ان لوگوں کے آنے سے 5 سال پہلے کانفرنسیں شروع کر دی تھی کہ پاکستان میں اسلامی ایٹمی بم بنے گا، اور بن گیا. یہ ایک ریکارڈ کو درست کرنے کی بات ہے. حضور کا نام بہت بڑی بات ہے. ایک حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار ہے، جیسے میں بہت بڑا گناہگار. کبھی ڈائریکٹری چھپی گناہگاروں کی تو سب سے اوپر میرا نام الفابیٹیکلی حاجی صاحب آئے گا. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میٹرک، یہ انٹر، یہ بی اے، یہ آنر، یہ ایم اے، یہ ایف اے، یہ منشی فاضل، یہ مولوی عالم، یہ ایل ایل بی، یہ سپریم کورٹ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک چیز ہے کہ میری گردن میں حضور کی غلامی کا طوق پڑا ہوا. اس سے بڑی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی. موسیٰ کی قوم کے ایک آدمی کو جا کر کچرے میں ڈال دیا، 200 سال کی عمر. اللہ نے بلایا، اے موسیٰ جاؤ، فلاں ڈھیر کے اوپر، کچرے کے اوپر ایک شخص کو لوگ پھینک کر آ گیا، جاؤ اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ دفناؤ. اس لیے ابھی یہ جو کتاب آپ کو میں نے دیا ہے حمد مصطفیٰ، آپ انشاءاللہ زبور میں، توریت میں، انجیل میں، گرنتھ میں، رامائن میں، لاڈ بڈا کی تمام مذہبی کتابوں میں حمد مصطفیٰ دیکھیں گے. میں نے صاحبزادی صاحبہ کو بھی کچھ رسالے دے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کتاب میں ابھی بھی آج بھی لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ کو علامہ بنیانی نے حجت للعالمین میں کہ اللہ انا کانا کلما نشر التوراۃ، یہ شخص اس کو پھینک دیا گیا ہے جب یہ تورات کو دیکھتا تو وہ انظر اللہ اس میں محبت، اور جب محمد کا نام پڑھتا تھا تو وہ در اللہ ہے نہیں، اس کی آنکھوں پہ لگا لیتا تھا، اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا تھا، وہ صلی اللہ اور اس پہ درود بھیجتا تھا. اس کو جاؤ موسیٰ وہ کرو. آخری بات
مجھے اپنے وقت کا بھی احساس ہے، ڈاکٹروں کا حکم بھی ہے. مجھے ایک بچہ یہ بتلائے کہ اذان جو ہے، یہ بڑا، میں تھوڑا سا آج کے جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں اس پر میں 2 منٹ کی صاحبزادی صاحب سے گزارش کر سکتا ہوں. سارا مسئلہ حل ہو جائے گا صرف 3 4 5 منٹ آپ کی طرف. یہ اذان جو ہے یہ نماز سے پہلے دی جاتی ہے یا نماز کے بعد میں؟ بیٹے تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اذان جو ہے نماز سے پہلے دی جاتی ہے یا نماز کے بعد؟ بیٹھ جاؤ. کتنی اچھی بات. یہی ایک نقطہ میں بات کر رہا ہوں حضور کی اس محفل میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں نانا دادا کوئی بزرگ یا مولوی صاحب آ کے اذان کہتے ہیں. اس اذان کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. اور جب آدمی کی میت سامنے ہوتی ہے اور جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی اذان نہیں ہوتی، اس لیے کہ اذان تو کل ہو چکی تھی. اذان تو کل ہو چکی تھی. اور اذان ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ہے، یہ حضور کا یہی کلمہ ہے. اور جب پاکستان بنا تھا تو میں نے بھی نعرہ لگایا تھا، حاجی صاحب نے بھی لگایا ہوگا، منظر ایوبی صاحب نے بھی لگایا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. آج جتنا بھی اس پاکستان میں فساد ہے وہ ہمارے بزرگوں کی جو کمٹمنٹ تھی، جو لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیدا کی تھی، جو 31/16 والے 21 پوائنٹ طے کیے تھے دستور کے، اس پر عمل نہیں ہو رہا. بڑے فیکٹر آ چکے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی حکومت اس سے بچ نہیں سکتی. لیاقت علی خان نے اس کو پیش کیا اور 1956 کا جو آئین بنا اس میں یہ خاکسار بھی تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہے. یہ آخری بات، اور یہ بڑی آج کی امپورٹنٹ ہے، یہ جو دہشت گردی وغیرہ ہو رہی ہے. 1956 میں قرارداد مقاصد کو آئین کے باہر رکھ دیا گیا کہ یہ ملک میں اسلام ہوگا. اور خاص طور پر میں نے حاجی صاحب کی آج توجہ ایک بڑے اہم مسئلے پہ دلوانی. یہ ہو گیا 1956 تک. ایوب خان آیا، اس نے فیملی آرڈیننس بنائے، کوشش کی کہ اسلام کو اسلامائزیٹ کرے، لیکن علماء نے اس کی مخالفت کی. اب اس کے بعد بھٹو آتا ہے. یہ دیکھیے شعر اس سے مطابقت نہیں رکھتا، بنتی نہیں ہے وعدہ کے بغیر، مطابقت نہیں رکھتا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے یہ آخری بات ہے. بھٹو نے جب تحریک نظام مصطفیٰ چلی، ابھی رفیق باجوہ میرے دوست کا ذکر کیا گیا، جب 20 اردو میں پہلی میٹنگ ہوئی، شاہ نورانی، مفتی محمود، رفیق باجوہ میرا دوست تھا، اس کی وجہ سے مجھے جیل سے نکال کے ٹکٹ بھی دی گئی اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا. تو میں نے مفتی محمود صاحب سے کہا کہ اس کی رفیق باجوہ ہم ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، ایگریکلچر، اور پہلا لیٹر ہیڈ جو چھپوا کر دیا وہ بھی اس خادم نے پی این اے کا 9 کا چھپوا کر دیا. اب اس وقت جب دیکھیے بھٹو کے دور میں ہی تحریک ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ وہ کچھ بھی تھا، کچھ بھی چاہتا تھا. اور پھر جب وہ تحریک زور پکڑ گئی تو اس نے کہا جمعے کو چھٹی ہوگی، جمعے کو چھٹی ہوگی، شراب بند ہوگی. ضیاء الحق آیا
اس نے نظام صلاۃ و نظام زکات، اور میرے پاس ایک ایویڈنس ہے، اگر 9/11 نہ ہوتا تو جناب یہ پرویز مشرف کا ایک آرڈیننس لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے، حضور سنیں، اس کا نام ہے آرڈیننس امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس ملک میں اسلامی نظام ہوگا، علماء کو ٹریننگ دی جائے گی، ہر صوبے کے ہر ضلع میں قاضی اور ڈپٹی قاضی ہوگا، کیونکہ آپ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں، ترکی اسلام کی طرف جا رہا ہے، مصر جا رہا ہے، ایران جا رہا ہے۔ اگر اس خطے میں امن قائم رکھنا ہے تو پھر نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہوگا، اور وہ حاجی صاحب کو کبھی وقت ملا تو یہ جو آرڈیننس ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ پرویز مشرف کا بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ 9/11 نہ ہوتا تو اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جاتا۔ آج کی گفتگو کا ماحصل یہی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخری بات، پیر مانکی شریف نے پشاور میں قائد اعظم کو ایک استقبالیہ دیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو بھیجا، ایک گولڈ میڈل دے کر، اور اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 46 میں قائد اعظم کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ پیر جماعت علی شاہ نے یہ گولڈ میڈل مجھے بھیجا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور خدا کی قسم پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں بس تھوڑی سی گفتگو کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں، جیسے آپ نے فرمایا ہے، اور حاجی صاحب کتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، عاشقان رسول ہے، اور حاجی صاحب جو محفل سجاتے ہیں وہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں صاحبزادی صاحبہ کو، ان کے تمام خلفاء کو، ان کے تمام مریدوں کو، ان کے تمام حاضرین کو مبارکباد دیتا ہوں جو چل کر آئے۔ جب آپ وضو کر کے چل کے نکلتے ہیں، فرشتے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، فرشتے آپ کو گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج کی میری گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ یہ جتنے بھی جتن کر لے کوئی بھی حکومت، یہ ایک شریعت بل نواز شریف نے بھی بنایا تھا، مگر اس میں ذرا تھوڑا پٹری سے کچھ قانون دان کر گئے تھے، لیکن یہ ملک بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ حضور کے نام سے ہی یہ ملک قائم رہ سکتا ہے، اور کبھی بھی آئندہ یہ نہ کہیے۔ نماز پڑھنی بڑی اچھی بات ہے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، لیکن یوم قیامت کو کہا جائے گا جی یہ نماز پڑھی جنت، روزہ رکھا جنت، حج کیا جنت، زکوٰۃ دی جنت، نماز پڑھی جنت، حج کیا ادھر، رشتے کہیں گے کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ نمازیں تو پڑھتے تھے مگر اس میں حب رسول نہیں۔ سبحان اللہ، اصل بات۔ مجھے شفیع اکاڑوی صاحب نے ایک بات سنائی، کہنے لگے جب میں حج پر گیا، میرے ساتھ بھی وہ تھے، مولانا بنائیو نے، کہنے لگے تو ایک خاتون تھی، پتہ نہیں مصر کی لبنان کی، بڑی لمبی چوڑی، وہ جالی کو چورنے لگی تو شرطے نے آگے کہا کہ یا اختی هل انتم لا تعرف هذا حدید، بہن یہ نہیں جانتے کہ حدید ہے، گناہ۔ تو اس نے پکڑ کے دونوں اس کو پلر سے مارا، تو کہتے ہیں یا انتم لا تعرف هذا حدید، تم نہیں جانتے کہ یہاں جو حبیب ہے تو حبیب کا تو بوسہ دے کے جاؤ۔ یہ ہے اس کی رسالت، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی چوکھٹ پر، خدا شاہد ہے کامل ہو رہی ہے۔